ویلکم بیک۔ آغاز میں آپ کو بتائیں، پاکستان اور چین کا توانائی، سائنس، ٹیکنالوجی، صنعت اور تجارت، صحت، میڈیا سمیت کئی شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ صدر آصف علی زرداری کے دورہ چین میں دونوں ملکوں کے درمیان مفاہمت کی کئی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے۔ صدر آصف علی زرداری اور چین کے ہم منصب شی جن پنگ کی وفود کی سطح پر ملاقات ہوئی۔ گریٹ ہال آف دی پیپل آمد پر صدر زرداری کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ بیجنگ میں چینی صدر سے اسٹیٹ بینکویٹ کے دوران وزیر داخلہ محسن نقوی کی گفتگو۔ وزیر داخلہ نے صدر شی جن پنگ کو چینی شہریوں کی سیکیورٹی سے متعلق آگاہ کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے چینی صدر کو دہشت گردی کے خلاف اقدامات سے بھی آگاہ کیا۔ بھارت مسئلہ کشمیر پر بامعنی اور نتیجہ خیز مذاکرات کرے۔ بھارت اور خطے کے مفاد میں ہے کہ وہ 5 اگست 2019 کی سوچ سے باہر نکلے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا آزاد کشمیر اسمبلی کے خصوصی اجلاس سے خطاب، کہا کشمیر کا ذرہ ذرہ کشمیر کے رہنے والوں کا ہے۔ پاکستان کی امن پسندی کوئی کمزوری نہیں، ضرورت پڑی تو اپنے دفاع کے لیے پوری قوت استعمال کریں گے۔ کشمیر بنے گا پاکستان، آرمی چیف کا یوم یکجہتی کشمیر پر 2 ٹوک اعلان۔ مظفر آباد میں کشمیری عمائدین سے خطاب میں جنرل عاصم منیر کا کہنا تھا، کشمیر کے لیے 3 جنگیں لڑ چکے، 10 مزید جنگیں لڑنا پڑی تو لڑیں گے، کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف نے مظفر آباد میں یادگار شہداء پر پھول رکھے، فاتحہ خوانی بھی کی۔ شہباز شریف انقلابی نظمیں ضرور پڑھتے ہیں، مگر وہ کبھی جمہوریت، عدلیہ کی آزادی اور آزادی اظہار کے حق میں نہیں رہے۔ سابق گورنر سندھ محمد زبیر نے اندر کی بات بتا دی۔ شہباز شریف اور نواز شریف نظمیں ضرور پڑھتے تھے، حبیب جالب کی، احمد فراز کی اور دوسروں کی۔ شہباز شریف کا کبھی بھی یقین نہیں تھا، نہ جمہوریت میں تھا، نہ رول آف لاء میں تھا، نہ آزادی رائے میں تھا، عدلیہ کی آزادی میں تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ جو بھی ڈکٹیشن آئے گی وہی صحیح ہے پاکستان کے لیے، ہمیں ملٹری کے ساتھ مل کے چلنا چاہیے۔ فیک نیوز پھیلانے کا الزام، حکومتی رکن پنجاب اسمبلی سونیا عاشر پیکا قانون کی زد میں آ گئیں۔ پارلیمانی سیکرٹری برائے انسانی حقوق و اقلیتی امور سونیا عاشر کے خلاف مقدمہ درج کرانے کے لیے FIA سائبر کرائم ونگ کو درخواست جمع کروا دی گئی۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ ان کی بچی کو اغوا کے بعد زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ عدالت نے ملزمان کی درخواست ضمانت منسوخ کی، لیکن سونیا عاشر نے سوشل میڈیا پوسٹ میں دعویٰ کیا کہ ملزمان کو سزا ہو گئی۔ انہوں نے ملزمان کو جعلی سزا کا کریڈٹ وزیر اعلیٰ پنجاب کو دیا۔ من گھڑت اور جھوٹی خبر مقدمے پر اثر انداز ہوئی۔ درخواست گزار نے سونیا عاشر کے خلاف فوری پرچہ کاٹنے کی درخواست کی ہے۔ کراچی میں 3 گھنٹوں کے دوران مختلف ٹریفک حادثات میں ماں بیٹا میاں بیوی سمیت 6 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے۔ ٹرین کی ٹکر سے بھی باپ بیٹا چل بسے۔ تفصیلات سلمان لودھی کی رپورٹ میں۔ کراچی کی سڑکوں پر موت کا کھیل جاری، ڈرائیورز کی لاپرواہی اور تیز رفتاری شہریوں کی جان لینے کا سبب بننے لگی۔ کون ہمیں سیکیورٹی دے گا؟ ٹیکس کے نام پہ سارے آئے ہوئے ہوتے ہیں، ہر چیز ہم پوری کر رہے ہیں، اس کے باوجود ہم ہی محفوظ نہیں ہے۔ راشد مناس روڈ پر جوہر موڑ کے قریب تیز رفتار ڈمپر ڈرائیور سے بے قابو ہو گیا، کئی گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں پر چڑھ دوڑا۔ آگے سے آگے 2 گاڑیاں تھی، ٹریفک نارمل سا چل رہا تھا، اس نے آگے 2 گاڑیوں کو ہٹ کیا ہے۔ اس کے بعد جو نا بائک والے پہ چڑھاتا ہوا وہ آگے نکلا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا ہے، شور شرابہ ہوئے ہیں، ٹرک ڈرائیور ہمیشہ کی طرف فرار ہوا ہے۔ یہ میرے بہن اور بہنوئی تھے جو راستے میں آ رہے تھے، گلشن میں ملین مال میں ڈمپر نے ان کو دونوں کو کچل دیا، ایک تیسرے بندے کو بھی کچلا ہے، تو 3 بندے ایکسپائر ہوئے ہیں۔ یہ ٹائمنگ نہیں ہے، گورنمنٹ نے جو ٹائمنگ دی ہے 12:30 بجے شہر کے اندر انٹر ہونا ہے۔ یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں صبح 10 بجے بھی انٹر ہو رہے ہیں ٹرک اور 2 بجے بھی انٹر ہو رہے ہیں۔ آن اسپاٹ 3 بندے ایکسپائر ہوئے ہیں۔ ملیر کھوکھرا پار کے قریب خراب بس کو دھکا لگانے کی کوشش کے دوران ڈرائیور سے بس بے قابو ہو کر رہائشی علاقے میں جا گھسی۔ حادثے کے نتیجے میں ماں اور کمسن بچہ جاں بحق اور 3 افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر بس ڈرائیور کو گرفتار کر لیا۔ گاڑی جو ہے وہ صاف کرنے کے دوران اس نے اسٹارٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن اسٹارٹ نہیں ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ دھکے سے جب اسٹارٹ کی تو اس کا بریک فیل ہوا۔ لانڈی اسٹیشن کے قریب ٹرین کی ٹکر سے باپ اور بیٹا زندگی کی بازی ہار گیا۔ شہر میں بڑھتے ٹریفک حادثات میں قیمتی جانوں کے ضیاع نے انتظامیہ کی کارکردگی پر سوالات کھڑے کر دیے۔ کیمرہ مین نعمان شیخ، مصطفیٰ معراج اور محسن شبیر کے ساتھ سلمان لودھی، ARY نیوز کراچی۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کی افغانستان کے قائم مقام سفیر مولوی سردار احمد شکیب سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں 2 طرفہ تعاون، تعلقات کے فروغ اور دونوں ممالک کے عوام کے درمیان رابطے بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔
بیرسٹر سیف نے بانی پی ٹی آئی اور وزیر اعلیٰ کی طرف سے افغانستان کی قیادت کے لیے خصوصی پیغام حوالے کیا۔ بیرسٹر سیف نے کہا، بانی پی ٹی آئی نے افغانستان کے عوام کے لیے خیر سگالی کا پیغام دیا ہے۔ قبائلی و سیاسی عمائدین اور علماء کا وفد افغانستان لانا چاہتے ہیں۔ افغان سفیر نے کہا، پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کی مضبوطی خطے اور عوام کے مفاد میں ہے۔ امریکی صدر کا غزہ پر قبضے کا اعلان۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی صدر بننے کے بعد سب سے پہلی اسرائیلی وزیر اعظم سے ملاقات۔ مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا، غزہ کو قبضے میں لے کر ترقی یافتہ بنائیں گے، لوگوں کو روزگار دیں گے، دنیا بھر سے لوگ تفریح کرنے یہاں آئیں گے۔ ٹرمپ نے کہا، مشرق وسطیٰ کے کئی رہنماؤں سے بات ہو گئی، ان کو یہ آئیڈیا پسند آیا، ایران پر ایسی پابندیاں لگائیں گے کہ کوئی تیل خرید نہیں پائے گا۔ The U.S. will take over the Gaza Strip, and we will do a job with it too. We'll own it and be responsible for dismantling all of the dangerous unexploded bombs and other weapons on the site. I see it bringing great stability to that part. Everybody I've spoken to loves the idea of the United States owning that piece of land, developing and creating thousands of jobs with something that will be magnificent. I love Israel. I will visit there, and I'll visit Gaza, and I'll visit Saudi Arabia. سعودی عرب نے امریکی صدر کا بیان مسترد کر دیا۔ سعودی وزارت خارجہ نے کہا، 2 ریاستی حل کے بغیر اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم نے کہا، ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان سے دھچکا لگا، مشرق وسطیٰ میں 2 ریاستی حل کی حمایت کرتے ہیں۔ چین نے کہا، جنگ بندی کے بعد فلسطین پر فلسطینی ہی حکومت کر سکتے ہیں۔ ترکیہ نے ٹرمپ کا بیان ناقابل قبول اور غیر ذمہ دارانہ قرار دیا۔ اور خبر آپ کو دیں ابھی کہ صدر ٹرمپ کا غزہ میں امریکی فوج بھیجنے کا ارادہ نہیں ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کی جانب سے بتایا گیا ہے، صدر خطے میں استحکام کے لیے غزہ کی تعمیر نو میں امریکہ کی شمولیت ضروری سمجھتے ہیں۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کی جانب سے بتایا گیا کہ امریکی صدر ٹرمپ غزہ کی تعمیر نو کے لیے پرعزم ہیں۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی اور سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دیے گئے ناشتے میں شریک ہیں۔ نمائندہ خصوصی سنجے سادوانی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں۔ جی سنجے، بتائیے۔ جی بالکل، امریکی صدر کی جانب سے آج خصوصی طور پر دنیا بھر کے اہم سیاسی رہنماؤں کے لیے ناشتہ کیا گیا ہے۔ اس خصوصی ناشتے میں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری بھی شریک ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری اس خصوصی ناشتے تقریب میں جو ہے وہ شریک ہیں۔ بلاول بھٹو کے ہمراہ مختلف فارن کے جو سیاستدان ہیں، ان سے ان کی ملاقات ہوگی۔ اس خصوصی ناشتے میں جو دنیا بھر کے سینئر سیاستدان جو سابق جو ہیں وزیر ہیں وہ بھی شریک ہیں۔ امریکی سینیٹر اس ناشتے میں شریک ہیں۔ اس خصوصی ناشتے میں بلاول بھٹو زرداری ملکی سیاست پر جو ہے وہ ان سے بات چیت کریں گے۔ امریکی جو سیاستدان ہیں، سینیٹرز ہیں، ان سے بھی بات چیت کی جائے گی۔ بلاول بھٹو زرداری کی ہمراہ پاکستانی وفد اور سفارتکار کا عملہ جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کو خصوصی طور پر اس میں مدعو کیا گیا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ ان کی جانب سے یہ ناشتے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ واشنگٹن ڈی سی میں بلاول بھٹو زرداری یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں۔ پاکستان کی طرف سے بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ خاص طور پر مدعو کیے گئے ہیں۔ ہماری پیپلز پارٹی کے ذرائع سے بات ہوئی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری اس خصوصی ناشتے میں امریکی جو سینیٹرز ہیں اور امریکی جو قیادت ہے ان کے سامنے پاکستان کا موقف رکھیں گے، اور خاص طور پر دنیا بھر میں اس وقت جو صورتحال ہے اس پر گفتگو کی جائے گی، اور پاکستان کے جو مسائل ہیں وہ امریکی سینیٹرز اور امریکی قیادت سے شیئر کیے جائیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری جو چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی ہیں وہ امریکہ کے بعد دورہ جرمنی پر جائیں گے۔ پرنس کریم آغا خان کے بڑے بیٹے پرنس رحیم آغا خان اسماعیلیوں کے 50ویں پیشوا بن گئے۔ اعلامیے میں کہا گیا، پرنس کریم آغا خان نے اپنی وصیت میں پرنس رحیم آغا خان کو جانشین نامزد کیا تھا۔ وزارت خارجہ کے ذرائع کا کہنا ہے، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب پرنس کریم کی آخری رسومات میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ وزیر اعظم آفس نے وزارت خارجہ کو ضروری کوارڈینیشن کے لیے ہدایات جاری کر دی ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر کے مظلوم عوام کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے لیے لندن کے پاکستانی سفارت خانے میں تصویری نمائش کا انعقاد کیا گیا، جس میں برطانوی حکمران جماعت کے ممبر پارلیمنٹ عمران حسین بھی شریک ہوئے۔ فرید قریشی مزید بتائیں گے۔
لندن میں یوم یکجہتی کشمیر کی مناسبت سے ایک تصویری نمائش جاری ہے جس میں گزشتہ کئی دہائیوں سے بھارتی مظالم کا شکار کشمیریوں کی تصاویر رکھی گئی ہیں. یہاں پر پاکستانی ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل اور ممبر برطانوی پارلیمنٹ عمران حسین نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کشمیریوں پر مظالم کا سلسلہ فوری طور پر بند کرے. ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں. رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن جب تک ریئلائز نہیں ہو جاتا ایز پر دی international convention. Persecution, oppression and injustice continues there, and there are a number of political prisoners that are being denied the right to a fair trial. We demand the fair rights to all those. وہاں پہ فزیکلی جو لوگ قربانی دے کشمیر میں ہم ان کو سلام پیش کر دیں. تصویری نمائش کے شرکاء کا کہنا ہے کہ ہم کشمیریوں کی آزادی کے حصول تک ان کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھیں گے. فرید قریشی، ARY نیوز، لندن. اسلام آباد میں رمشا کمیونٹی اسکول کے لیے امدادی پروگرام کا انعقاد کیا گیا. تقریب میں بچوں اور بڑوں کے لیے دلچسپ سرگرمیوں کا اہتمام کیا گیا. کیک، بسکٹ سٹال، جمپنگ کیسل، پینٹنگ زو، پاپ کارن، کاٹن کینڈی، سلم فیکٹری، فیس پینٹنگ، اسپن دی ویل، گھڑ سواری اور فوڈ سٹالز توجہ کا مرکز رہے. لوگوں کی بڑی تعداد نے بچوں سمیت ایونٹ میں شرکت کی جہاں بچے جھولوں سے لطف اندوز ہوئے اور مختلف سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. یہ چیریٹی ایونٹ تفریح کے ساتھ ساتھ تعلیم کے فروغ کے لیے فنڈز اکٹھا کرنے کا بہترین ذریعہ ثابت ہوا جس سے رمشس کمیونٹی اسکول کے طلباء کو بہتر سہولیات میسر آ سکیں گی. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے. دیکھتے رہیے